تقریباً اسلام آباد سے لے کر کراچی تک اس مجلس میں مولا کے عزادار حاضر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ خوبصورت انتظام کیا زوار صاحب نے، چیلر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، کھانے پکے ہوئے ہیں، بکرے بنے ہوئے، عزاداران حسین کی خدمت ہو رہی ہے، ذاکرین کی خدمت ہو رہی ہے۔ مالک اور عزت عطا فرمائے، رزق عطا فرمائے۔ دل سے دعا دے رہا ہوں اللہ کی اس زمین پر بات شروع ہو گئی ہے جی۔ ذرا اگلے محلے والے جڑے نال بیٹھے ہو نا تسا ذرا جگہ ہے جی۔ اللہ کی اس زمین کے اوپر بڑے بڑے مہنگے گھر ہیں۔ مولا آپ کی نوکری کرے مگر حافظ آباد سے ہمارے بھائی نتیجے ممبر صاحب، بڑے بڑے مہنگے محلات ہیں، اتنے مہنگے مہنگے صحیح گھر لوگوں نے بنائے ہیں کہ ٹکٹ لگا کے ان کو دیکھنے کے لیے ہم جیسے لوگ جاتے ہیں کہ یار کیا بنائے ہوں گے۔ لیکن اللہ کی اس زمین کے اوپر 3 گھر ایسے ہیں، ایک دو ہاتھ میں گنتا رہتا ہوں، جڑا ہاتھ چاول کھاندے ابھی کوئی سلام کرے۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو زیادہ رزق صحت سلامتی عطا فرمائے۔ 3 گھر ایسے ہیں اس زمین کے اوپر، وہ جو مہنگے گھر ہیں نا صحیح، وہ ان 3 گھروں کی ایک اینٹ کے برابر بھی نہیں۔ آپ بلند کرو بیٹا، آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا آگے نہ بیٹھا کرو یا پھر بولا کرو، تنگ کرتے ہو اگلے محلے والے آپ۔ سبحان اللہ۔ 3 گھر جن کا ذکر میں شروع کر رہا ہوں، وہ جو مہنگے گھر ہیں نا سی محلات، وہ ان کی ایک اینٹ کے برابر بھی نہیں۔ بولو نہ بولو یا اڑ جاؤ، حضرت جبریل بھی مجھے داد دے تو آج میری داد والا کشکول پورا نہیں ہونے لگا۔ ایک لاکھوں کا اجتماع ہے، لنگر شنگر کر کے بیٹھے ہو، امام حسین کے عزادار بیٹھے ہو، میں ہاتھ ہی باندھ سکتا ہوں۔ وہ جو 3 گھر ہر گھر سے افضل ہیں، اب جعفر کیا کرے، ان کی نسبت علی کے ساتھ ہے۔ جو ہاتھ نہ اٹھا سکا خدا کرے وہ شیعہ گھر کا جوان نہ ہو، جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ اونچے حیدری۔ صحیح نوکری ہو گئی، نوکری ہو گئی، ہاتھ نیچے نہیں کرنے بیٹا، خیرات مل جاتی ہے، ہماری داد نہیں ہے یہ۔ ایک باری ہاتھ اونچے صحیح حیدری۔ ٹھیک ہے، نہیں ایسے علی کا نام چٹی نہ سمجھو، اگر علی کو مانتے ہو تو پھر زور سے جو جوان بیٹھو، بزرگ نا، بزرگ چپ کر کے بیٹھ، ہاتھ اونچے پورے اونچے اونچے پورے حیدری۔ یہ ہے اسم علی، ایسے لینا چاہیے آپ کے مرشد علی علیہ السلام کا نام۔ میں آپ کا نوکر ہو گیا ہوں، علی والوں کا خادم ہو گیا ہوں۔ ان 3 گھروں کی نسبت علی کے ساتھ ہے۔ کھلو بیٹھے، منہ نہ بنا بے، جڑا ذکر علی منہ بنا بے وہی منہ ہے۔ جب بندہ گھر چلا جائے تو یا پھر خوش ہو علی کے ذکر میں۔ یہ اتنا جو خرچہ زوار صاحب نے کیا ہے ہمارے منہ بنانے کے لیے تھوڑا کیا ہے۔ ادھر والے ذرا جاگو، آپ مہربانی کرو، ہاتھ باندھ رہا ہوں، مہمان ہوں آپ کا۔ پہلا گھر جو ہر گھر سے افضل ہے وہ ہے، بسم اللہ، وہ ہے کعبہ۔ میں سن رہا ہوتا تو میں ابھی تک داد ساتھ دے کے فارغ ہوتا، جسے کعبے کا نہیں پتا وہ بس کالے کپڑے پا۔ کعبہ گھر اللہ کا ہے، نسبت علی کے ساتھ ہے۔ یہ علم کہو تو میں سر پہ رکھ لوں، اتنے عزادار بیٹھے ہو، حلالی بیٹھے ہو، میرے مولا کے نوکر بیٹھے ہو، جلدی بیٹا جلدی 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 حیدری آج۔ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں نعرے مارنے کا، میں ایک بات سب سے کر لوں، کعبہ گھر اللہ کا ہے، نسبت علی کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ نیٹ پہ نکالیں، اللہ کے گھر کی تصویر آ جائے گی، زیارت بھی ہو جائے گی، میری دلیل بھی مل جائے گی۔
ورنہ جو حج کر کے عمرہ کر کے ان سے پوچھ لو. کعبے کی 4 دیواریں ہیں، 1 2 3 4. کعبہ گول نہیں، چورس ہے نا سرکار. 1 2 3 4. اور جب حج کا موسم آتا ہے تو کعبے کا غلاف سردار صاحب الٹ دیا جاتا ہے. ہائے ہائے، اگر وہ بھائی نہ ہوتے تو آپ مجھے چھوڑ گئے تھے جو آگے بیٹھے ہوئے. اللہ کے گھر کی دیواریں نظر آتی ہیں، پتہ نہیں کون ہتھوڑا مار رہا ہے اور بات بہر آ رہی ہے. اگر تو مل گئی قیمت تو زندگی بھر نوکر قبر میں جانا ہے. میں نے جاتے میری ملاقات علی مولا سے ہونی ہے، نہیں ہونی جس کی وہ چپ رہے. بہر والے میرا بیٹا رو رہے ہوں گے، ہم علی کو سلام کر رہے ہوں گے. میں گواہی دوں گا بادشاہ کے سامنے کہ مولا زوار منظور علی خان کے ذکر آپ کے بیٹے کا کروایا تھا. لاکھوں کا اجتماع تھا، سندھ کی دھرتی کے سورمائے غیرت مند عزادار میرے سامنے تھے اور انہوں نے مجھے قیمت دی تھی. اگر نہ بھی ملی تو پھر بھی میں شکایت نہیں لگاؤں گا، چونکہ بات بڑی بریک سی ہے. کیوں کعبے کا غلاف الٹ دیتے ہیں؟ چونکہ حج 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 کا ایک معنی یہ بھی ہے کیا کہ کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا. جیو مل گئے مجھے وہ لوگ سردار صاحب جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا. ہائے ہائے، ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر. جی چھت پہ اللہ میں ہاتھ چاہ کے بلند کر کے بلا بلا سگیلا علی کلندر. یہ جو عزادار ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آؤ سید آؤ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بابا نے جگہ دیا. سرکار 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 دعا 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 مولا عزاداروں کی دعا چاہیے. عزت ماں والے جناب ذاکر دنیا کا بہت بڑا نام جناب سید اون صابر شاہ صاحب کے ساتھ وہ تشریف لے آئے. سمجھو تو میں یہی چھوڑ دوں، سید کا استقبال کرے، احترام ضروری ہے ان کا. حج کا ایک معنی یہ بھی ہے. امیر علی جو بہر کھڑے ہو، راضی کھڑے ہو سہیں، مولا آباد رکھے. ادھر والے راضی بیٹھے ہو جناب. حج کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی لگے ہوئے زخم کو جا. چیلنج ہے ہمارا، اگر شیعوں کو کافر کہنے سے تیرے بچے پل رہے ہیں تو پال. جو ہاتھ نہ اٹھا سکا جوان کو معافی نہیں ہے. بزرگ مجھے دعا دیتے رہے. میرے بچوں سلامت رہو، میں آپ کو دل سے دعائیں دے رہا ہوں. شیعہ کافر ہیں تو شیعہ کافر ہیں تو شیعہ کافر ہیں تو شیعہ کافر ہیں. دنیا کے کونے کونے میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر مولوی ابھی تک کہہ رہا ہے یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں. میں بڑا گھبراتا تھا، بڑا پریشان ہوتا تھا. جب اماں کی جھولی میں بیٹھ کے مجلس سنتا تھا تب بھی ہمیں کافر کہتے تھے. پھر اسکول میں گئے پھر بھی کافر کہتے تھے. پھر کالج میں گئے پھر بھی کافر کہتے تھے. پھر علماء کی خدمت میں رہے، ان سے علم حاصل کرتے رہے، پھر بھی کافر کہتے رہے. پھر آپ کی دعا سے 2 لفظ کہنے کے قابل ہو گئے، ابھی بھی کافر کہتے ہیں. میں چکر میں تھا کہ ہم نے کیا ہی کیا ہے کہ بس ہم ہی کافر کہے جا رہے ہیں. ایک دن میں نے آپ کے مرشد علی کا فرمان پڑھا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اور جاؤں. علی کہتے ہیں گھبرایا نہ کر، جب تمہیں لوگ میری وجہ سے کافر کہیں تو خوش ہوا کر. مولا کیوں؟ فرماتے ہیں جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں تو مومن ہی نہیں ہو. جیو جیو آباد و شاد رہو. جڑے ہاتھ چاہی بیٹھے ہو ہاتھ سیدات و خیرات پہ لیندے ہو. حیدر حیدر حیدر. مشہور خان مولا آباد و شاد رکھو. جو ابھی تک ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہو کتنی راضی ہوگی سیدہ آپ کے اوپر.
نہیں 1400 سال سے کان پک گئے ہیں کہ یہ کافر ہیں. اور مولوی صاحب تو نے ان کو کافر کہا، انہوں نے علی نہیں چھوڑا. تم نے قتل کیا، انہوں نے علی نہیں چھوڑا. تو نے گھر جلایا، انہوں نے علی نہیں چھوڑا. کربلا سے لے کر پارا چنار تک شیعہ ذبح ہو رہا ہے نا. جتنے تو مارتا ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں. میرا منبر پہ وعدہ ہے کہ پڑھے کوئی اور، یہاں بیٹھ کر آپ کے ساتھ سنوں میں، پھر میرا دل کرتا ہے میں اڑ جاؤں. یہ پورا اجتماع آج اٹھ کے کربلا والے سلطان اپنے مرشد حسین کو اٹھ کے بھی سلام کریں تو حسین کا حق مودت ہم سے ادا نہیں ہوتا. تو 10 شیعہ مارتا ہے یہ 100 ہو جاتے ہیں، تو 100 مارتا ہے یہ 1000 ہو جاتے ہیں، تو 1000 مارتا ہے یہ لاکھ ہو جاتے ہیں. تیرے کاٹنے سے یہ کم نہیں ہوئے. کیوں کیوں کیوں؟ کیونکہ حلال میں برکت ہوتی ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا خدا کرے وہ شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا لنگر کرے. جیندہ پھیپڑا ٹھیک ہے، ایک باری اچھا بولے، بولا بولا سگیلا لکل اندر. آباد و شاد رہو. پاک حسین آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھا رہے ہو میں جھولی اٹھا کے آپ کو دعا دے رہا ہوں. حسین کا چھوٹا سا مداخان ہوں، آپ کا مہمان ہوں. حیدر! کیا بات ہے بھائی آپ کی، کیا بات ہے یار. ادھر والے ذرا تھوڑا حیدر حیدر کرتے ہو. تم نے شاید بسم اللہ جی، بسم اللہ جی. علی کے بغیر اللہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا. بس اب اللہ، نماز اللہ کی ہے، روزہ اللہ کا ہے، عبادت اللہ کی ہے، کوئی ہمارے شیعوں کی تھوڑی ہے. اب جس کی ہے وہ نہیں قبول کرتا، اب میں ہم کیا کریں؟ اگر تو وعدہ کرو جتنا میں پھیپڑا دوں گا اتنا مجھے چاہیے. میں ایک لمحہ نہیں سویا، میرے چہرے سے تمہیں تھکاوٹ نظر نہیں آئے گی. اگر جناب تھکے ہوئے نظر آئے تو پھر میرے آنے کی محنت ضائع ہو جائے گی. کہو تو میں ہاتھ باندھوں، تمہارے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو اڑ جانا. حسین جاؤ. دنیا کے اگر بندہ گناہ کر کے مر جائے وہ رحمان اور رحیم ہے، معاف کر دے گا. بس ایک علی کو بھونک کے نہیں مرنا. خان جی ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ اٹھاؤ 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 اٹھاؤ. ابھی نیچے نہیں کرنے، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں. ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرنے صاحب. بس ایک علی کو بھونک کے نہ مری. کیوں 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 کیوں؟ چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے. اس نے اعلان کیا ہے میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت. آپ کو واہ واہ ہے، آپ کی محنت کو واہ واہ ہے، آپ کے خرچ کو واہ واہ. حیدر! تھکنا نہیں بھائی، ابھی پڑھنے والی ہستیاں ڈھیر ساری ہیں. ساؤنڈ والا بھائی، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑی آواز کھولیں بھائی. اتنا خوبصورت انظام ہے، تیری آواز گونجنی چاہیے. صحیح ساڑھے گھر دا بزرگ ناراض بیٹھا ہوئے نا، بزرگ بڑا ڈاڈا ابا چاچا، وہ آدھا نہیں میں کتے کو سٹے سا تے کو کہنا دے سا.
علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. ایک باری ہاتھ چاؤچا جوان حیدری. بندے دے سے یہ جڑے گوڈے نا انہاں دا پانی مک گئے. یا اللہ گناہ معاف کر جنت دے. میں ہوا تو کھل پوا. جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے. علی دا دشمن جے اتھے سرے کی سمجھ نہیں آندی نا تو زرداری دا گوٹ چھوڑ سارا سرے کی وسے بیٹھے. یا اللہ جنت دے جنت دے. علی دا دشمن جوں جوں بڑھا ہوندہ ہے نا تو گناہ یاد آندن. اللہ کی قسم. ہائے علی. اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں، پر میری بنتی ڈبل ہے، بنتی ڈبل ہے. جو ابھی جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. جوان جتنے بیٹھے ہو آپ جوانی سے فائدہ لینا، بزرگ مجھے صرف دعا دیتے رہیں گے. جنت دے جنت دے جنت دے جنت دے. عباس کا علم میرے حیات کو سر پہ رکھ لوں. بابوسو 14 کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. منبر آل محمد ہے. 14 حاضر ہے ناظر ہے. 14 کا اللہ سمیع اور بصیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے. جھوٹ بولوں مجھے اللہ ابھی سزا دے. تو اٹھ کے بھی داد دے تو میرا کشکول پورا نہیں ہوتا. جنت دے جنت دے جنت دے. روزے جنت دے، نماز جنت دے، حج جنت دے، صدقہ دیا جنت دے. جنت روزانہ اپنے دروازے کھول کے علی والوں کو دیکھ کے کہتی ہے کب آؤ گے؟ کیا لوگ ملا دیے ہیں مجھے حسین کی پاک اماں نے. کیسے لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے آپ کے شہر میں. کیسے لوگ موالی حلالی ماتمی ازادار. قریب کھڑے ہیں، زیادہ تنگ تھوڑا کرنا ہے آپ کو. علی والوں کے لیے حق علی حق علی حق. حق چاہو بھائی، حیران نہ تھی وہ. علی حق علی حق حق. اب جناب تھکتے جا رہے ہیں. تھک گئے ہو نا؟ نہیں اچھا. جاؤ چیلنج کر رہا ہوں میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو بندے کلمہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، یہ اسلام کا کلمہ ہے. تھک گئے ہو؟ ادھر میں زیادہ دیکھ رہا ہوں جو کہ یہ قیمت تھوڑی دیتے ہیں میرے علی والے نوکر بیٹھے ہیں علی کے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ اسلام کا کلمہ ہے. اسلام کا کلمہ اتنا ہی ہے. کیا بات ہے. لوگ ہوتے ہیں جو جملے کے قریب آ جاتے ہیں. اسلام کا کلمہ صحیح اتنا ہے، جو اتنا کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے. اگر تو ادھر والے مل کے اب قیمت دیں گے تو آگے دل چلے گا، ورنہ پھر یہی مصائب پڑھتے ہیں اور سادات کے حوالے منبر کرتے ہیں. جملہ ہے یہ جو اگلا جملہ ہے نا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، جسے زمانے کو پھانسی یہی ہوئی ہے، ہمیں کافر پتہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں ان 10-12 لائیو کیمروں کے سامنے. مولوی صاحب یہ اسلام کا کلمہ نہیں ہے، یہ ایمان کا کلمہ ہے. آپ کا ہاتھ نہیں ہے بیٹا یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے، کبھی کبھی بول پڑا کر. اوپر بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ داد نہیں دیتا. اب تم تھک گئے ہو یار، مزہ نہیں آ رہا. پچھلے ٹھیک تھا، اب نہیں. اب تمہاری توجہ ہٹ گئی ہے، وہ ماحول نظر نہیں آ رہا مجھے. بھائی جان دیکھیں وہ اسلام کا کلمہ ہے، وہ ایمان کا کلمہ ہے. جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے. جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ ایمان کا دشمن ہے. آج اس لاکھوں کے اجتماع میں زوار منظور علی خان کے ہاں جو ذکر حسین ہو رہا ہے، میں دونوں دشمن دکھاتا ہوں، اسلام کا بھی ایمان کا بھی. فیصلہ آپ پہ چھوڑا، میں فیصلے کی دھرتی پہ کھڑا ہوں. جو بھی دو گے مجھے قبول ہے. خندق کا میدان
واہ 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 واہ، چھیڑ یہ رہے ہیں، سن سارے رہے ہیں۔ خندق کا میدان، عمر ابن عبد ود، یہ مکے سے مدینے علی سے لڑنے نہیں آیا تھا، علی کو جانتا ہی نہیں تھا، جانتا ہوتا تو آتا ہی نہیں تھا۔ پھر جاتے جاتے لوٹ آئے ہو، کنجوسی نہ کرو نا یار، میں اتنا سفر کر کے محنت کر رہا ہوں، آپ سو کر کے بیٹھے، تھوڑا بولو تو پھر دل لگے۔ یا آسمان پہ گئے تھے یا کنویں میں چلے گئے ہو، وہ درمیان میں رہتے تو میرا گزارا ہوتا رہتا۔ ہاں نا سر، یہ محمد رسول اللہ سے لڑنے آیا تھا، علی سے نہیں، علی کو جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ خندق عبور کر کے مصطفیٰ کے خیمے کے سامنے آیا، اس نے نیزہ مارا سرکار کے خیمے کے سامنے بلا تشبیہ، اور کہتے ہیں اے مسلمانوں کا رسول، پہنچنا یہی ہے، اے مسلمانوں کا رسول کوئی مرد بھیج۔ واہ 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 واہ، مل گیا مجھے وہ لوگ جن کے لیے میں لفظ چھپا کے کھڑا تھا، مشہور تھا مجھے وہ لوگ، طارق بیٹا مل گیا جن کے لفظ میں چھپا کے کھڑا تھا۔ یہ بچے بول پڑے ہیں میرے شہر کے، سندھ میرا ہے، میں آپ کا نوکر ہوں، کوئی مرد میرے مقابلے میں بھیج۔ حسین کے پاک نانا اپنی مسند رحمت سے اٹھے، خیمے کا لڑ ہٹایا، اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی، جو جملہ میرے سرکار نے فرمایا ہے وہ سندھی سرائکی اردو میں نہیں، عربی میں آپ کو یاد ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من لہذا القلب، کوئی ہے جس کتے کی زبان پر۔ شاباش، اب میں آپ کو ہاتھ باندھ رہا ہوں، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، قسم سے میں راضی ہو گیا ہوں، میں دعا دے رہا ہوں آپ کو۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے۔ آپ کے ہاتھ بھی اٹھنے چاہیے تھے، آپ کو خیرات مل جائے گی، قسم سے میں آپ کی خیرات کے لیے کہہ رہا ہوں، تنگ نہیں کر رہا میں آپ کو۔ کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے، سرکار نے علی کو بٹھایا، پھر دوسری مرتبہ فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پھر بھی علی اٹھے، پھر دوسری مرتبہ علی کو بٹھایا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ پھر بھی علی اٹھے۔ 1 2 3 4 5 6 7 آسمان ہے نا، 20 بھی ہوتے نا، اس سے بھی بڑا قد ہے علم کی دنیا میں میرے مذہب میں۔ حضرت علامہ حافظ رجب البرسی رضوان اللہ رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین، انہوں نے لفظ نہیں لکھا، اگر میرے بچے بچے نہ ہوتے، بھوک شوک نہ لگتی ہوتی، میں زندگی ان کی قبر پہ گزار دیتا، علم کی قسم، ساتھ ساتھ صفائی کرتا رہتا اور کہتا رہتا قبلہ واہ 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 واہ۔ ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا جوان کا تو میں شکایت لوگوں کو، غازی کو ناراض نہ ہونا پھر مجھ سے۔ وہ کہتے ہیں جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے؟ صدقے علی والوں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے تھے۔ میرے شہنشاہ کے نوکر زندہ باد، عزاداران حسین زندہ باد، مذہب آل محمد زندہ باد۔ آئے آئے آئے، جس کی چھت پہ علم ہے پھیپڑا ٹھیک ہے، لنگر کیتی بیٹھے تے اگر جوان ہے تے ایک باری پورے ہاتھ اچھے حیدری۔ یار سردار صاحب مہربانی کیسے لوگ ملا دیے ہیں۔ واحد جنگ ہے خندق، یہ اسلام کا دشمن ہے، وہ نہ بھولے، یہ محمد رسول اللہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ اسلام کے دشمن کو سرکار نے فرمایا یہ کتا ہے، اور واحد جنگ ہے جہاں آپ کے مرشد علی علیہ السلام پیدل گئے۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا، علی پیدل، میرے مولا جا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس نے گھوڑے پہ بیٹھ کے کہا تعارف کرا تو کون ہے؟ آپ کے مولا فرماتے ہیں پہلے بھی کبھی تو نے جنگ کی ہے؟
یار کیا بات ہے، قسم سے میرا دل کرتا ہے میں ان کو واہ واہ کرتا رہوں جنہوں نے میرا ایک حرف بھی ایک لفظ بھی ضائع نہیں کیا. آپ کی منت کر رہا ہوں، آپ بھی کمال کر رہے ہیں. پہلے کبھی جنگ کی ہے؟ اس نے کہ کیا مطلب ہے کی ہے؟ میں 1000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں. مولا فرماتے مجھے تو لگتا ہے تیری غریب کی پہلی جنگ ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ سرکار فرماتا تجھے اصول حرب جنگ کے قانون کا نہیں خبر. اس نے کہا کیا قانون؟ فرماتے میں زمین پہ کھڑا ہوں، تو گھوڑے پہ بیٹھا ہے، پہلے زمین پہ مر، پھر تعارف کراتے ہیں. یہ جو اسلامی موویز بنائی ہیں، اسلامی کو جو فلمیں بنی ہیں، اس میں بھی یہ واقعہ انہوں نے فلمایا ہے. یہ لفظ مجھے بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے. واہ 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 واہ. جب یہ حرام زادہ گھوڑے سے اترا، اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی تاکہ علی پہ روب جمے. میں بھاگنے نہیں آیا، میں لڑنے آیا ہوں، علم کی قسم. جب آپ کے مولا اس پہ غالب ہے، میرے مولا نے اس کا، یہ دعا میں چاہتا ہوں، میرے مولا نے اس کا سر بعد میں کاٹا، پہلے ٹانگ کاٹ کے کہتے ہیں میں ہوں علی، یہ گھوڑے کا بدلہ ہے. واہ 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 واہ. صرف تیرا ہاتھ نہیں چبیا، بڑا بندہ ہونے گا نہیں. آباد و شاد رہو. پھر میرے مولا نے اس کا سر کاٹا. مولا کی قسم ہے میں نہیں دیکھ رہا سر بس قریب بھی کھڑے ہیں نا، اتنی ہستیاں پڑھنے والی ہیں ابھی. میرے مولا نے اس کا سر بعد میں کاٹا. اور 70 حملے کیے تھے عمر نے علی پر، 70 حملے خندق کے میدان میں. ہر حملہ علی مولا نے روکا. آخری حملہ اس نے نیزے کا کیا تھا، بڑا قیمتی تھا اس کا نیزہ، ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. میرے مولا نے یوں اس کا نیزہ بلا تشبیہ چھینا، خوش تو ہو جاؤ. اچھا وہ دیکھ رہا ہے یوں بلا تشبیہ، نیزہ جا رہا ہے. آخر کار نیزہ غائب ہو گیا. اس نے کہا یا علی خود رکھ لیتا، نہ خود رکھا نہ میرے پاس رہنے دیا، یہ کدھر گیا؟ اگر تو مل گئی قیمت تو آگے گھڑی نہیں دیکھی جائے گی، قیمت نہ ملی تو گھڑی پھر چل گئی ہے. علی فرماتے ہیں تو صرف لڑ رہا ہے، میں علی ہوں، میں لڑ بھی رہا ہوں، کائنات کو دیکھ بھی رہا ہوں، ان کی آوازیں سن بھی رہا ہوں. آپ تھوڑے بندوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اس سے مجھے آگے نہیں پڑھنا چاہیے. علی فرماتے ہیں تو نے مجھ پہ حملہ کیا ادھر دجلہ کے دریا میں، مگر مچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا، مچھلی نے مجھے مدد کے لیے پکارا. واہ 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 واہ. اب پھر جاتے جاتے لوٹ آئے ہو میرے سرداروں، قسم سے دل میں ٹھنڈک اتار دیا اب آپ نے بول کر. آپ سلامت رہو. اس نے کہا کیا مطلب؟ دجلہ عراق میں ہے، خندق مدینے میں ہے. میں ہوتا تو اٹھ کے بولتا، تیری طرح سر نہ مارتا نخرے میں. جو نخرے سے مجلس سنے نہ سنا کرے. جب بندہ جوانی میں تو یوں نہیں کرنا چاہیے، جوانی سے فائدہ لے لینا چاہیے. جوانی بازار کے لیے نہیں بنی، جوانی علی کے لیے بنی ہے. جو جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اللہ لعنت کرتا ہے، جو جوانی علی کے کام آ جائے اللہ بھی سلام کرتا ہے. قیامت کے دن تجھے پتا چلے گا علی علی کرنے کا فائدہ ہے کیا. بڑے 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 لوگ انتظار کریں گے کہ کیسے کھلے گا جنت کا دروازہ. اس لیے علی علی کرو تاکہ تیرے پاس چابی ہے جنت والی. مولا کی قسم ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ دجلہ کے دریا میں مچھلی نے پکارا. میں کیسے مانوں؟ مجھے علی کی قسم. چپ رہنا، داد نہ دینا، بڑی داد ہو گئی. میرے مولا نے اس کو یوں پکڑا یہاں سے اور بلا تشبیہ اپنی ولایت کی انگلیاں پھیلائیں. فرماتے ہیں دیکھ. اس نے جو دیکھا، مچھلی آگے ہے، مگر مچھ پیچھے ہے. مگر مچھ نے پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ مچھلی کو کھاؤں. پیچھے سے آپ کے مولا کا پھینکا ہوا نیزہ مگر مچھ کے مغز میں لگا، یہ مرا.
मछली तैर के चली गई। यहां तक आपने वाकया सुना हुआ है, मैंने कोई नया तीर नहीं चलाया, फैसला देना है। अब फैसला देना है, नहीं दोगे तो मैं शिकायत लगाऊंगा अली को। फैसला लेना है और जरूर लेना है। पूरे पाकिस्तान में मैं कहता हूं जिसका फेफड़ा है वो बोले। क्यों? क्योंकि आवाज फेफड़े की ताकत से जोर से निकलती है। फेफड़ा ना हो तो बंदा बोल नहीं सकेगा, और फेफड़ा ठीक हो तो बंदा बोलता रहता है। फेफड़ा नहीं हो तो नहीं बोलता। जो पहुंचेगा उसे, मुझे अब्बास अलैहिस्सलाम की कसम, उसे मैं दाद दूंगा। जो नहीं पहुंचेगा और बाद में पहुंचा, फिर उसे अब्बास का वास्ता, वो मुझे कीमत दे। जो पहले पहुंचा मेरी तरफ से एडवांस वाह 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 वाह। जो पहले पहुंचा, जा मछली के धरती पे खड़ा हूं मैं। पूरे पाकिस्तान दुनिया को मछली सिंध देता है। अभी जाके मछली चीर के देख, मछली के फेफड़े नहीं है। हाँ, अल्लाह ने सही मछली के फेफड़े खल्क नहीं किए। क्यों? ये भी मैं बताता जाऊं। क्योंकि अल्लाह को पता था इसने रहना है पानी में, फेफड़े वाली चीज इतनी देर पानी में नहीं रह सकती। इसलिए अल्लाह ने उसे बगैर फेफड़े के रखा। अभी भी दर वाले चुप बैठे हो मेरे बादशाह, चलो समझ ना भी आवे तो हम बोल पुए। जब मछली के फेफड़े है ही नहीं तो फिर मछली ने मेरा बच्चा अली को बोल के नहीं पुकारा। शाबाश! जिन्हें मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गए। अब हाथ नीचे ना करना, आपको गाजी के हाथों का वास्ता दे रहा हूं। अब हाथ नीचे ना करना जो जवान बैठे हो। मछली बोली नहीं कि या अली अदरकनी, या अली मदद। मछली बोली नहीं क्योंकि फेफड़े ही नहीं। मछली ने अली को मदद के लिए अपने दिमाग में सोचा। हाथ नीचे अभी भी नहीं करने हैं, हाथ पूरा ऊंचा करने हैं। मछली बोल के नहीं आई कि या अली मुझे मदद कर। मछली ने अली को मदद के लिए दिमाग में सिर्फ पुकारा कि या अली मैं फंस गई हूं, दुश्मन पीछे लग गया है, तू जिधर भी है हसन का बाबा मेरी मदद कर। जो अली खंदक में खड़े होकर दजला वाली मछली की सोच सुन सकता है, वो सिंध वाले मोमिन की आवाज नहीं सुन सकता। आबाद और शाद रहो, आबाद और शाद रहो। अली मौला आपको सलामत रखे। जो हाथ उठा सकते हो हाथ उठा के बोलो सारे, अली हक, अली हक, अली हक, हक। तो जिंदगी में पाक हुसैन तो आबाद शाद रखे। मेरे भाइयों को मौला आबाद शाद रखे। जवार साहब दी मौला जिंदगी करे, इन्हों दे भिरावां दी, मस्कूर खान दी, पूरा घर खानदान आबाद शाद रहे। मेरा दिल पे करें दे जितने जवान बैठे हो ना, गाजी तौर को खैरात अता फरमे से मौला ताली रिज़्क़ च बरकत अता फरमावे। एक बारी हाथ पूरे चाह के अली मौला तू खैरात लवी है दरी। जो अली दजला वाली मछली की सोच को सुन सकता है, वो अपने मोमिन की अदरकनी को सुन सकता है। जी तुम तो जरदारी गोठ में बैठ के कह रहे हो अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन, अली तुहाडा सलाम सुन दे। जी सुन दे। सुनता है अली। क्या दलील है तेरे पास? मैं दलील देता हूं। मुसलमान कब्रिस्तान के पास से जब गुजरे तो उसकी दीवार पे लिखा होता है, हदीस रसूल है कि मुसलमान कब्रों वालों को सलाम करके जाया करो। इसका मतलब है वो सुनते हैं तो सलाम का हुक्म है। तेरा गुनहगार अब्बा सुनता है, अली नजफ में नहीं सुनता। एक दो हाँ राजी हो खान जी, सरदार साहब, ये मेरा घर है, ये मेरी मिट्टी है, ये मेरे लोग अपने बैठे हैं। मैं मिंबर पे झूठ बोलूंगा? है ही मेरे, ये भी मेरे, ये भी मेरे, सारे भाई तो सारे मेरे। मैं जनाब का नौकर। उसे मुस्तफा ने कहा ये कुत्ता है। कुत्ता वो है जो उसे कुत्ता ना माने वो इस्लाम से खारिज है। चूंकि इस्लाम का मालिक कह रहा है वो कुत्ता है। चुप 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 चुप, फैसला देना है ना।
کتا وہ ہے، مہربانی، کتا وہ ہے لیکن وہاں وہ کتا بنا نہیں۔ واہ 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 واہ، انسانی شکل میں کھڑا رہا نا، میرے مولا نے اس کا سر کاٹا، یہ پھر واصل جہنم ہوا حرامی۔ یہ سامنے میرے بادشاہ کا حرم کی تصویر لگی ہوئی ہے، ادھر لگی ہوئی ہے، ادھر سرکار کے ایک سجایا ہوا ایک پنڈال ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ مولا کی بارگاہ ہے، یہ قصر سکینہ سلام اللہ علیہ ہے۔ حسین کی اس معصومہ بیٹی کی واسطہ اللہ کو دے رہا ہوں کہ میرا اللہ آپ کی رزق میں، صحت میں، سلامتی میں، زندگی میں میرے بھائیوں کی اضافہ کرے، جھولیاں بھر کے جاؤ، مولا تمہیں کسی دشمن کا، کمینے کا محتاج ہی نہ فرمائے۔ اسی طرح علی علی کرتے رہو، رزق کھاتے رہو، خوش ہوتے رہو۔ کتا وہ تھا، کتا وہ ہے، قیامت والے دن وہ کتے کی شکل سے قبر سے اٹھے گا، لیکن وہاں وہ بنا نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ سے لڑنے آیا تھا، سر مہربانی کرنا، اور مصطفیٰ نے فرمایا یہ کتا ہے، کتا وہ ہے، بنا نہیں۔ میرے مذہب کا بہت سے بہت بڑا نام ہے حضرت علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، جس کے سامنے بھی لوگ وہ اٹھ کے اگر علم کو جانتا ہے تو وہ مجلسی کا نام کا استقبال کرے گا، اتنا نام ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کوفے کا شہر، مسجد کوفہ، منبر پہ بیٹھے تھے علی، علی بیت المال تقسیم کر رہے تھے غریب مسلمانوں میں۔ ایک بندہ مسجد میں اٹھ کر کہتا ہے یا علی تیری تقسیم میں معاذ اللہ عدالت نہیں، تو عدل سے تقسیم نہیں کر رہا مال۔ اب میں کتنا زور لگاؤں، آئی قریب گیا ہوں۔ یہ بھونکا علی کو، دشمن بنا ایمان کا۔ علی نے ویسے سے کہا، نکلے کتے، بس ویسے کہا، یہ وہیں کتا بن گئے۔ اب جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا، اب میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ بلکہ میں یوں لفظ کہتا ہوں، بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا گیا۔ یہ درمیان والوں کو کیا ہو گیا؟ اب کیوں سر نیچا کر گئے ہو بھائی؟ ہم نے کب، یہ میرے سرداروں نے، عزاداروں نے، ہجانہ صاحبان نے، زرداری صاحبان نے، اور سندھ کے بانیان نے، یا جہاں جہاں پر عزادار رہتے ہیں، ذاکرین، علماء، وعظین، خطبہ، ہم کب قرآن لے کے کسی کے گھر گئے ہیں کہ قرآن کی مان، علی کو مان یار؟ نہیں، تکڑا رہا ہے علی دی دشمنی تے پکا، پر دیکھ لے بنتا کیا ہے؟ اس کا لباس اڑ گیا، یہ کتے کی شکل میں مسجد سے نکلا۔ کوفہ کے بندے، بچے، بزرگ، جوان، بڑے، نکے، چھوٹے، کوئی اٹ، کوئی روڑا، کوئی ڈنڈا، کوئی سوٹا، کوئی لاکھ، کوئی لانا، کوئی برجا، کوئی تھوک، سارے پچھوں۔ اگر سندھ نہیں جانتا تو پھر کوئی نہیں جانتا کہ جب نواں کتا گوٹھ آ ونجے، جڑے پہلے پرانے ہوندے، ایک دو، یہ یوں کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جانا چاہیے۔ علی کے دشمن دیکھو خوار ہو رہا ہے۔ جیسے کوفہ کے پرانے کتوں نے دیکھا کہ یہ کدھر آ گیا، سارے کوفہ کے کتے پچھوں، بندے کتے پچھوں۔ سرکار باقر مجلسی کہتے ہیں اس کی شکل کتے والی تھی، عقل تو تھا۔ اس نے گھر کا دروازہ پہچانا، گھر میں جو ان سے تو جام چھوٹے، جیسے گھر میں داخل ہوا تو بلا تشبیہ اس کی بیوی روٹی پکا رہی تھی۔ پورا پنڈال اڑ جائے تو داد نہیں پوری ہوتی، ویسے چپ کر جانا بڑی داد ہو گئی ہے، جتنی دو گے تھوڑی ہے، میرا دل بھرنا ہی نہیں ہے، قسم سے نہیں بھرنا ہے۔ اس نے روٹی پکاتے دیکھا، یہ گندا کتا، نجس کتا، لولوہان، یہ میرے گھر میں کہاں سے آیا؟ اس نے روٹی توے پہ ڈالی، جوتی اتار کے مارنے کا ارادہ کیا۔ پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نا 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 ماری، یہ شوہر ہے تیرا، کتا نہیں۔ کہتے شوہر ہے میرا، حرامی علی کو تو نہیں بھونکا۔ جیو، مل گئی دعا آپ کی، مل گئی دعا۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔
یہ جملہ میں آگے کبھی کبھی پڑھتا ہوں جو آپ کی وجہ سے آج پڑھ رہا ہوں. اس نے رسی ڈھونڈی, اس کو باندھا دروازے پر, چادر رکھی سر پہ, مہربانی جی, سیدھا امیر المومنین کی کچہری میں. السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المومنین. علی فرماتے علیہ السلام, میرا بھی تجھ پہ سلام ہو, کیسے آئی ہو؟ یا علی میں آپ کی مومنہ ہوں, محبہ ہوں. علی فرماتے ہیں میں تیرے ہونے سے پہلے جانتا ہوں. آئی کیوں ہے؟ کہتے یا علی ابھی تھوڑی تھوڑی دیر یہاں پر کوئی بندہ کتا بنائے. فرمایا ہاں. تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ وہ میرا شوہر تھا, اگر میں اس وقت ہوتا اللہ کی قسم میں اس پردہ دار خاتون اپنی بہن کی نالین پہ ہاتھ رکھ کے نہ سلام کرتا. تو اس نے پردہ دار ہو کے کتنی بڑی بات کی ہے. علی فرماتے ہیں تو اس کی پھر سفارش کرنی آئی ہے؟ کہتے ہیں نا یا علی تیرا دشمن اور سفارش. تو علی فرماتے پھر آئی کیوں ہے؟ اگر سندھ نہ سمجھا تو آج کے بعد یہ جملہ پڑھنا ہی نہیں, قسم سے نہیں پڑھنا. جو یہ نہیں سمجھتے تو پھر کون سمجھے گا؟ بھائی جان آگے آگے بیٹھے ہو, میں جھولی پھیلا کھڑا ہوں. مولا فرماتے پھر تو آئی کیوں ہے؟ کہتے یا علی وہ تو بن گیا ہے کتا, میں ہوں آپ کی محبہ, میری سزا ہے میں کتے کے بچے پالتی پھروں. علی فرماتے چل میرے ساتھ, وہیں پہ میرے مولا ہے جہاں یہ بندہ ہوا تھا. علی فرماتے چلے, پھر اسی حالت میں آ جا. جو علی اپنی ایک مومنہ کے لیے اپنے دشمن کو معافی دے سکتا ہے, وہ اپنے بیٹے کے ماتمی کو جہنم میں نہیں دیکھ سکتا. یہ جو عزائے حسین ہے یہ رحم و کرم کے واسطے ہے. یہ جو ہے کرتے ہو نا یہ اللہ رحم کر دیتا ہے. وہ میں صدقے ہو جاواں ہوں, میں تیرے ماتم تو اپنے پتر قربان کرا. میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی یہ ہے قیمتی ہے. یہ ہے سننے کے لیے شام سے آتی ہے علی کی زخمی بیٹی. میں صدقے جاواں کیا مہر والے لوگ مل گئے ہیں مجھے عزائے حسین علیہ السلام کے, جنہیں جو ہے کر رہے ہو یاد رکھنا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. میں خود ہاتھ باندھ رہا ہوں, مجھے آپ کی کیفیت بتا رہی ہے کہ بی بی آپ پہ راضی ہو گئی ہے. چونکہ یہ جو ہے نا مجلس والی ہے, اس کی مالکن شام والی بی بی ہے. اور میں منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو شام سے مخدومہ تشریف لاتی ہے نا مجلس میں, وہ جعفر کو سننے نہیں آئی. اس بی بی نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے؟ وہ خود عالم غیر معلمہ ہے. پھر پوچھو وہ آئی کیوں ہے؟ ہاؤ تو لاکھوں کی تعداد میں. عباس کی قسم بی بی آئی تیری ہے سننے ہے, جو آئی تیرے لیے ہے اسے خالی نہ بھیجی. ڈھیر ساری تھکی ہوئی بیٹی ہے میرے مرشد علی کی, جہندہ ہاتھ آزاد ہے ایک باری سر دے ہولے ہولے مارو چا. بی بی زینب عالیہ دے ماتمی تشریف فرماؤ. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. سید مہربانی سرکار آزادار. حوصلہ میرا چندہ, حوصلہ میرا بھائی. میں بزرگوں کو قسم مولا کی, یہ دیکھو نا سمندر آنکھیں بن گئی. اسی لیے تو یہ صف بچھائی ہے آپ نے, اسی لیے تو یہ آپ نے کروڑوں کے حساب میں خرچ کیا ہے حسین کے ذکر میں. اور عزادار دیکھو مطمئن کھڑے ہیں, میری مخدومہ کے مہمان ہیں. سردار صاحب آپ نے بڑا انتظام کیا, وہاں کھانا لنگر مومنین عزادار, کیا پنڈال بنایا ہے, اندر سجا ہوا ہے. ایک لفظ آکھنے جی, اگر اس پر آخر تک ہے نکل گئی تو قسم سے پھر 1-2 منٹ پڑھیں گے, ورنہ یہی میں تو جاؤں گا. پھر میرے بعد دنیا کی مصائب کا بہت بڑا نام ہے. یہ جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں, وہ میں صدقے جاواں کیا ماحول بنا دیتے. واقعی ایسا بننا چاہیے تھا. شام کے بازار میں اللہ ماں جو ہاتھ آزاد ہے ایک دفعہ سر پہ مار دے. جڑے جوان بیٹھو میرا جوان ہو, جناب زینب عالیہ کے ماتمی آپ تشریف فرمائے. منظور خان مشکور خان سردار صاحب, میں جملہ سندھ کی دھرتی پر اپنے بھائیوں کی اس مجلس سے, مرکزی مجلس ہے سندھ کی, پورا سندھ ترجمان بنا ہوا ہے میرے سامنے. سندھ کے ہر علاقے کا مومن کی میں زیارت کر رہا ہوں. ہم جو علم کی قسم
میرے بعد بہت بڑا نام ہے پیران صابر شاہ صاحب قبلہ، اور بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، پورے خاندان میں حسین نے عزائے حسین اور مصائب عطا کیا ہوا ہے۔ مجھے اللہ کی قسم، یا یہ اٹھ کے مجھے ماریں گے یا خود تم اپنے گھر تک ٹکرے مارتے جاؤ گے۔ ہم 2% مصائب پڑھتے ہیں، 98% درد آپ کے سامنے نہیں پڑھتے، چونکہ آپ کے دل کی نرمی سے ڈر لگتا ہے۔ آج بانی بھی میں ہوں، ذاکر بھی میں ہوں، آپ میرے ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں ماتم کروں، آپ کرے نہ کرے۔ آج اس 98% جو نہیں پڑھتے اس سے ایک لفظ پڑھتا ہوں۔ اگر یہاں ہے کرو گے تو بی بی زینب سن لے گی، اگر یہاں ہے نہ کر سکے، جب گھر جا کے اپنی عزت والی بہنوں کے سروں پہ برقعے دیکھو گے، پھر تمہیں علی کی بیٹی کا برقع یاد آئے گا، پھر تمہارے گھر میں علم ہوگا، علم کے نیچے بیٹھ کے ہے کر لینا۔ اور صدقہ غیرت مند، ایک تھوڑی غربت ہے، پورا 1 سال بی بی زینب کا برقع کسی وقت کسی ہاتھ میں رہا، کبھی کسی ہاتھ میں رہا، بغیرت ناچ ناچ کے کہتا رہا یہ علی کی بیٹی کا برقع ہے۔ زینب کہتی ہے حسین، جو ہاتھ ہے سر پہ مارو، جو ہاتھ ہے سر پہ مارو۔ ہائے ہائے، بس کر دو، اب تو بس کر دو۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مولا نے آپ کے پرسے، میرا چندہ حوصلہ، بھائی حوصلہ، میرا بھائی حوصلہ، جو پیچھے تہاڈا حکم ہے جڑے پچھو بیٹھے ہو رکھیں دیو سر تے ہاتھ، رکھ دیو سر تے ہاتھ۔ میں یہی پھر کہتا ہوں، یہ پھر تھوڑی غربت ہے، پورا 1 سال بی بی زینب کی چادر کبھی کسی ہاتھ میں رہی، ہون تک ہاتھ ماتم کر دے رہو۔ جڑے زینب سین دے ماتمی بیٹھے ہو سر تے ہاتھ مارو بیٹھے، بی بی زینب دی چادر دا برقع دیکھو تو صحیح کیا حالت ہو گئی ہے۔ بھائی حوصلہ کریں، آپ بیٹھے بیٹھ جاتے ہیں، تو بیٹھ، ان کو کچھ نہ کہے، یہ پرسے دار ہیں، ماتم دار ہیں، جیسے کرتے ہیں کریں۔ تھوڑی غربت ہے، آئے آئے حوصلہ یار، اللہ کی قسم ہے مجھے مار دو گے میں نہیں پڑھ رہا، مجھے بی بی کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر آپ کا میرے مارنے پہ دل ہے تو پھر سن، یا سندھ آج تو میرے ساتھ جلوس نکال کے چلے گا، یا پھر میں یہیں بیٹھ کر تیرے ساتھ ماتم کروں گا۔ جامعہ امامیہ کربلا گامے شاہ لاہور مدرسے میں پڑھتا تھا۔ علامہ حسین بس صاحب قبلہ آل اللہ مقام ہو مدرسے کے پرنسپل تھے۔ گامے شاہ کے امام بارگاہ میں مجلس ہوئی، کسی ذاکر نے پڑھا کہ 3 دن علی کی پاک بیٹی کھڑی رہی اور یہ بغیرت شام کے بازار سجاتے رہے۔ رات کو کھانا دینے میں جاڑا صاحب کے ہاتھ ہو تو سر پہ مار دینا، آپ میرے مولا کے ماتمی بیٹھے ہیں۔ رات کو جاڑا صاحب کو کھانا دینے میں گیا، میں نے کھانا رکھ کے کہا قبلہ ہے کتابوں میں روایت؟ مجھے کہتے ہیں کون سی؟ کہ 3 دن میں نے کہا بی بی کھڑے رہے اور یہ حرامزادے بازار سجاتے رہے۔ جاڑا صاحب میں صدقے، جاڑا صاحب مجھے کہتا ہے تو کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا جی آج گامے شاہ میں مجلس ہوئی ہے، کسی ذاکر صاحب نے پڑھا ہے، ہم سرائکی سندھی لوگ ہیں، میرے جگر میں چھری لگی ہوئی ہے۔ جاڑا صاحب کہتے ہیں ذاکر تمہارے ڈر سے آدھی روایت پڑھتے ہیں جو مومن برداشت نہیں کرتے، پوری سنتا ہے تو کھانا اٹھا کے لے جا، نہ خود کھائے گا نہ مجھے کھانے دے گا۔ اتنا ماتم کیا جاڑا صاحب نے، 70 طالب علم مدرسے کا اٹھا، مدرسہ نہ رہا، 1 گھنٹے کے لیے کربلا بن گیا۔ جاڑا کہتا کھڑی نہیں رہی زینب، زینب 3 دن کھڑی رہی، 2000 شام کی نجس عورت ناچتی رہی بی بی کے سامنے۔ بی بی کہتی او سجاد، اور میرے قد سے بھائی واقف نہ تھے، او سجاد، اور میں کس نجس ماحول میں آ گئی، او سجاد انہیں کہے بتیاں بجھا دے، او سجاد۔ بس کر دو بیٹا،
اگر سارے ماتم کرو تو پھر جملہ پڑھتا ہوں، جتنے بیٹھے ہو سارے سر پہ ہاتھ مارو، آپ کو بی بی زینب خیرات عطا کر رہی ہے۔ علامہ قزوینی کہتا ہے شام کے بازار میں ایک وقت ایسا آیا، عباس مولا کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز کی، غازی کبھی اس دیوار میں، غازی کبھی اس دیوار میں ٹکرے۔ حسین کہتا ہے کیوں جلال میں آ گیا؟ آندھے قرآن بند کر، ذرا بہن کو چلتے ہوئے دیکھ۔ حسین نے دیکھا ایسے چل رہی تھی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین بے غیرت ناچتے رہے۔ علی کی بیٹی سفر کرتی رہی، بی بی کہتی ہے حسین اب بچ گیا ہے۔ مشکور خان حوصلہ، اب یہ اس سے آگے کیا پڑھا جائے؟ یہ مر جائیں گے یا مجھے مار دیں گے؟ بس کر دو، بس کر دو۔ اگر سننا چاہتے ہو تو پھر مجھے مارو، میں تمہیں سنا ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم نہیں سنا سکتا۔ چلتے چلتا قافلہ اس دربار پہنچا جہاں بغیرت یزید کا ہے۔ سب سے آخر میں کھڑی تھی حسین کی بیٹی رملہ، جو یزید کی بیٹی تھی۔ اس کی نگاہ پڑی 4 سال کی سیدزادی پر۔ رملہ کا، آپ مجھے سنو، ایک منٹ چپ کرو، سنو، حوصلہ، ایک منٹ سنو۔ رملہ جیسے دربار میں آئی، ہن دعا کرو میں تو چھوٹا بھی رہا یا میں مر رہا تھا یا سارے ہے کرن۔ جب یزید کی بیٹی دربار میں آئی، جو کتے 9 گھنٹے سے بیبیوں کے سامنے ناچ رہے تھے، انہوں نے یزید کی بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں بند کی۔ تڑپ کے زینب کہتی ہے نانا بے غیرتوں کی بیٹیوں کا حیا ہو۔